نظر بد ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو کیا نظر کا لگنا اس کے حوالے سے شریعت نے ہماری کوئی رہنمائی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، یعنی نظر لگ سکتی ہے۔ نظر اگر کسی کو لگی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ جو چیزیں تجربے میں آئی ہیں، کسی کو اگر نظر لگتی ہے اس کے چہرے پر سیاہ داغ بن جاتے ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، اور چلتا ہوا کاروبار اچانک سے سمجھ نہیں آتی کیا ہوا، گاہک آ رہے تھے، کام اچھا چل رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ چلتا ہوا کاروبار، بڑھتا ہوا کام رک گیا۔ بچہ سکول جا رہا تھا، بڑا اچھا پڑھ رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ بچہ سکول جانے سے ہچکچانے لگا ہے۔ کاروبار کرنے والا آدمی دکان میں جاتا تھا، بیٹھتا، کاروبار کرتا، اچھا کاروبار تھا، وہاں بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو یہ کیفیات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ کا ہونا، دل میں خوف ہر وقت رہنا، انجانا سا خوف، اس طرح کی کیفیات اگر کسی کے ساتھ ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، رونے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے سے دل گھبراتا ہے، تلاوت کرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تلاوت سننے سے دل گھبراتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے، ایسے معاملات کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ نظر کی علامات ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو خواب کے اندر آنکھیں نظر آتی ہیں، کوئی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی علامت ہے نظر کی۔ تو ناظرین، اسی طرح سے اچھے خاصے چلتے ہوئے گھر، خاوند بیوی آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا، لڑائی جھگڑے کے اندر بدل جاتا ہے، اچانک جو یہ تبدیلی کا ہونا ہے، یہ نظر کی بڑی علامت ہے۔ جادو کا جو معاملہ ہے اس میں تکلیف آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ جو نظر کا معاملہ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نظر اچانک یکدم معاملہ تکلیف والا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کے اثرات اچانک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں بہترین عمل جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس، قرآن مجید کی آخری دو سورتیں، ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ سورہ فلق اور الناس دونوں کی، اور دونوں کو پڑھنا اس طرح سے ہے کہ ایک ہی ٹائم میں سورہ فلق اور سورہ الناس دونوں کو پڑھا جائے، اکٹھی پڑھی جائے۔ سورہ فلق پڑھیں گے، سورہ الناس پڑھیں گے، دونوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے۔ جب پہلی بار پڑھنے لگے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہر دفعہ سورہ فلق جب پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ الناس پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یوں 41 دفعہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اگر خود اپنے اوپر یہ مسئلہ ہے نظر کا، تو اپنے آپ کو دم کیا جائے، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں 41 دفعہ سورہ فلق اور سورہ الناس، یہ پڑھ کے اپنے بدن پر ہاتھوں پہ پھونک کے پورے بدن پہ مل لیں، اور اسی طرح سے پانی پر بھی دم کریں اور زیتون کے تیل پر بھی دم کر لیں۔ یہ بڑا مجرب اور بڑا بہترین اور آسان عمل ہے۔ یہ دم کرنے کے بعد وہ جو آئل ہے پورے بدن پر اس کی مالش کی جائے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بدن پر مالش کی جائے۔ اگر کوئی اور مریض ہے اسے بتایا جائے
اس پر بھی اسی طرح سے دم کیا جائے کہ یہ پڑھ کے کسی اور مریض کا مسئلہ ہے، کسی بچے کو ہے، کسی کو گھر کے اندر ہے، کسی دوست احباب میں سے کسی کو مسئلہ ہے، تو اس پر بھی ایسے ہی دم کیا جائے، اور وہ آئل بھی پاس رکھا ہوا ہو اور پانی بھی ہو۔ وہ آئل جو بھی مریض ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کی اس کے ساتھ مالش کرے، اور جو دم کیا ہوا پانی ہے اس کے اندر 7 بیری کے پتے ڈال کر غسل کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یا تو 7 بیری کے پتے انہیں 2-3 کلو پانی کے اندر ڈال کر ابال لیا جائے، ابالنے کے بعد اس پانی کو بڑھا لیا جائے اور اس کے اندر یہ دم کیا ہوا پانی ملا کر تو اس کے ساتھ غسل کیا جائے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 7 بیری کے پتے ان کو 2 پتھروں کے درمیان رگڑا جائے، انہیں اچھی طرح پیس کر رگڑ کر 2 پتھروں کے درمیان، پھر ان پتوں کو ٹب پانی کا ہو اس کے اندر شامل کیا جائے اور اس پر یا ڈائریکٹ دم کریں یا وہ دم کیا ہوا پانی اس کے اندر ملا دیں۔ تو مریض یہ 1 ہفتہ روزانہ کرے شدت کے حساب سے۔ اگر زیادہ نظر کا مسئلہ ہے تو 1 ہفتہ کرے، اگر تھوڑا ہے تو 1 مرتبہ کرنے سے بھی نظر کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس میں صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے، یا بیری کے پتے ان کو ابال کر لیا جائے اور پانی بڑھا کے دم والا پانی ملا کے نہایا جائے، یا 7 بیری کے پتوں کو 2 پتھروں کے درمیان رگڑ کر پھر اچھی طرح جب انہیں پیس لیا جائے، سبز پتے ہوں بیری کے، ان کو جب اچھی طرح پیس لیا جائے تو پانی میں مکس کر دیں اور اس پانی پر یا ڈائریکٹ دم کریں یا اس میں دم والا پانی ملائیں۔ اب اس پانی کے ساتھ نہانا ہے، روزانہ مالش کریں اور اس کے بعد کچھ وقفہ دیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد پھر اس دم والے پانی کے ساتھ نہائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بتایا ہے، آپ علیہ السلام نے جو دعا بتائی ہے نظر کے لیے، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کو بھی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، تو اس دعا کو پڑھا جائے۔ بہترین وظائف وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے ہیں، ان کی برکت، ان میں جو شفا ہے، ویسے کلمات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جو آپ کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھا جائے، اور یہ جو دعا میں پڑھنے والا ہوں اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ اگر اپنے لیے دم کرنا ہے تو اس کے الفاظ تھوڑا اس طرح سے ہوں گے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر کسی اور کو دم کرنا ہے اس کے لیے 3 دفعہ بسم اللہ تو ایسے ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے اعیذک بکلمات اللہ التامہ، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ 7 دفعہ دعا پھر سے سمجھ لیں، 3 دفعہ صرف بسم اللہ، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، جو آپ نے بتایا ہے، وہ یہ ہے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد اگر اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر کسی اور کو دم کرنا ہے تو اس کے لیے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ دم صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی 3 ٹائم روزانہ کیا جائے، 1 ہفتہ یہ عمل کیا جائے۔ اور ناظرین، اس میں بہت اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل والے پانی کے ساتھ نہا لیا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، اگر پتہ چل بھی جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے اور اسے کہا جائے کہ آپ اپنے غسل کا پانی دیں، تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ لوگ اس میں عیب سمجھتے ہیں، میری نظر لگ گئی ہے، کہ آپ کو میری ہی نظر لگنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی غسل والا پانی طلب کرے
مطلب کیا ہے کہ کسی کو نظر لگ گئی ہے آپ کی، اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اپنے غسل والا پانی دے دے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کی نظر لگ گئی ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسے اپنے غسل والا پانی دے دیا کرو، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، میری نظر لگ سکتی ہے، باپ کی بیٹے کو لگ سکتی ہے، بھائی کی بھائی کو لگ سکتی ہے، تو یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے۔ تو نظر اگر لگ گئی ہے، اگر تو پتہ چل گیا تو بہترین علاج یہی ہے کہ اس کے غسل والے پانی کے ساتھ نہا لیا جائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا، یا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کی نظر لگی ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ناظرین جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔